اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہا۔ ناظرین گرامی، ہم مشہور شیعہ تفاسیر کا تعارف کروا رہے تھے۔ آج ہم بہت ہی مشہور اور معروف تفسیر کا تعارف کروانا چاہتے ہیں، جس کا نام ہے البرہان فی تفسیر القرآن۔ ان کے مؤلف کا نام سید ہاشم بہرانی ہے اور ان کی وفات جو ہے وہ 1107 ہجری میں ہوئی، اور اس کتاب کی جو زبان ہے وہ عربی، اور جو روش اپنائی گئی ہے تفسیر کی وہ روائی ہے اور خالص روائی تفسیر ہے۔ اور اس کی جو تعداد ہے جلدوں کی، 8 جلدیں ہیں، خود کل اس کتاب کی 8 جلدوں پر یہ مشتمل ہے۔ سید ہاشم بہرانی کے تعارف کی اگر بات کی جائے تو 12ویں صدی کے محدثین، محققین اور مفسرین میں سے ان کا بہت بڑا نام ہے۔ اور اگر تفسیر کے طریقے کی بات کی جائے کہ انہوں نے کون سا طریقہ اپنایا ہے تفسیر کرنے کا، تو اس میں انہوں نے ہر سورہ میں، سورہ کے شروع میں سورہ کا نام بیان کیا ہے، پھر یہ بیان کیا ہے کہ یہ سورہ کہاں پہ نازل ہوئی ہے، اس کا محل اور مکان بیان کیا ہے، اور اس سورہ کی فضیلت کے متعلق اگر روایات ہیں تو ان روایات کو بھی پیش کیا ہے۔ سورتوں کو جو ابھی قرآن کی جو ترتیب ہے اسی فعلی ترتیب کے مطابق تفسیر کی ہے، اور پھر جب آیت کی طرف آتے ہیں تو پہلے آیت کا معنی اور مفہوم بیان کرتے ہیں، پھر اس کا شأن نزول بیان کرتے ہیں، اور اسی طریقے سے اس کے بعد جو تفسیری روایات ہیں ان روایات کو پیش کرتے ہیں۔ اگر بات کی جائے کہ اس تفسیر کے اندر کتنی روایات سے استفادہ کیا گیا ہے تو بتایا یہ گیا ہے کہ اس تفسیر کے اندر 16,000 روایات سے استفادہ کیا گیا ہے، یعنی تقریباً یہ تفسیر البرہان جو ہے یہ 16,000 روایات کا مجموعہ ہے۔ اور مؤلف نے البتہ ایک بات جو اس میں ہے وہ یہ ہے کہ جیسے کہ پہلے بیان کیا تھا تفسیر صافی میں کہ انہوں نے روایت نقل کرنے کے بعد خود بھی اظہار نظر فرمایا ہے، لیکن یہاں پہ جناب سید ہاشم بہرانی نے خود اظہار نظر نہیں فرمایا۔ ایک آیت کے ذیل میں روایت کو نقل کیا ہے، لیکن نقل کرنے کے بعد خود سید ہاشم بہرانی نے کوئی اظہار نظر نہیں فرمایا۔ اور ایک اور مشکل جو اس تفسیر کی ہے وہ یہ ہے کہ اس کے اندر ضعیف روایات بھی پائی جاتی ہیں، یعنی انہوں نے زیادہ تر یہ کوشش کی ہے کہ جہاں سے بھی روایات ملتی ہیں ان روایات کو لے لیا جائے، اور اس کے صحت و سقم کے متعلق کوئی بات نہیں کی ہے۔ اسی وجہ سے کچھ ضعیف روایات بھی پائی جاتی ہیں، اور اسی طریقے سے بعض ایسے منابع ہیں جو غیر معتبر ہیں جن سے انہوں نے استفادہ کیا ہے۔ بس یہ اس کتاب کو لکھنے کے لیے سید ہاشم بہرانی نے کچھ ایسے منابع سے استفادہ کیا ہے جو منابع معتبر نہیں تھے، تو اسی وجہ سے اس تفسیر کے اندر کچھ ایسے مطالب پائے جاتے ہیں جو معتبر نہیں ہیں۔ اور البتہ ایک اچھی چیز یہ ہے کہ انہوں نے شیعہ اور اہل سنت دونوں مکاتب فکر سے جو روایات تھیں ان سے استفادہ کیا ہے، اور البتہ اس کا جو مقدمہ ہے بہت لمبا مقدمہ ہے، کافی طولانی مقدمہ ہے۔ اس مقدمے میں تقریباً سید ہاشم بہرانی نے اس تفسیر کے شروع میں 17 عنوان دیے ہیں۔ 17 عنوان میں سے کچھ مثلاً اس طرح کے عنوان ہیں کہ علم اور متعلم، یعنی تعلیم سیکھنے والا، تعلیم حاصل کرنے والے کی فضیلت، اسی طریقے سے قرآن کے نظم کے متعلق بات کی ہے، محکم و متشابہ کے متعلق بات کی ہے، قرآن کی فضیلت کو بیان کیا ہے، حدیث ثقلین کے متعلق گفتگو کی ہے، اسی طریقے سے وہ روایات جو تفسیر بالرائے سے منع کرتی ہیں ان روایات کا ذکر کیا ہے، اور خود تفسیر بالرائے کرنا یہ حرام ہے اس کو بیان کیا ہے، ظاہر اور باطن کو بیان کیا ہے، اور محکم و متشابہ، عام و خاص، یہ کچھ ایسے عنوان ہیں جو مرحوم نے
جن عنوان سے استفادہ کیا ہے اور اس کے ان عنوانات کے ذیل میں مطالب کو ذکر کیا ہے۔ ہر آیت کے ذیل میں معصومین علیہم الصلاۃ والسلام کی روایات سے کافی حد تک استفادہ کیا ہے، اور وہ جو روایات ہیں اس میں بعض اوقات مناقب اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام ہوتے ہیں، بعض اوقات احکام کو بیان کیا جاتا ہے، بعض اوقات آداب کو، اور اسی طریقے سے انبیاء کے واقعات کو بھی نقل کیا گیا، جو کہ اگر آپ کسی اور دوسری تفسیر روائی میں جا کر دیکھیں گے تو شاید آپ کو اس طرح کا مجموعہ جو ہے وہ نہ ملے، لیکن اس روایت کے اندر اس طرح کی چیزیں ملتی ہیں۔ اور اگر آپ بات کریں کہ ایک تفسیری نمونہ ذکر کیا جائے، نمونے کے طور پر مثلا وہ کس طریقے سے تفسیر کرتے تھے، تو مثلا یہ جو آیت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، تو اس میں انہوں نے تفسیر عیاشی سے ایک مطلب کو نقل کیا ہے کہ تفسیر عیاشی نے سماع سے، اور سماع نے امام صادق، سماع صحابی ہے امام جعفر صادق علیہ السلام کا، تو اس نے امام صادق علیہ السلام سے سوال کیا اس آیت کے متعلق کہ جو استعاذے کا حکم آیا ہے فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، کہ آپ جو ہے اللہ سے پناہ مانگے، یعنی اللہ کی پناہ مانگے شیطان سے۔ تو یہ کس طریقے سے پناہ مانگی جائے، استعاذہ کس طریقے سے کیا جائے، تو امام صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ استعیذ، اس طریقے سے کہیں استعیذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، یعنی میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی، وہ اللہ جو سنتا بھی ہے، جانتا بھی ہے، کس سے؟ شیطان سے جو رجیم ہے۔ ایک اور بات جو مؤلف کے حوالے سے لکھی گئی ہے وہ یہ ہے کہ سید ہاشم بہرانی اس کتاب کے علاوہ تقریباً 75 کتابوں کے مؤلف یا مصنف ہیں، اور اس میں سے بہت ساری کتابیں جو ہیں وہ قرآن کے متعلق بھی لکھی گئی ہیں۔ بہرحال یہ تفسیر کافی قابل استفادہ ہے اور اس سے استفادہ کرنا چاہیے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔